میں نے سنا کوئی تڑپ رہا ہے. جو غلطی میں نے کی ہے وہ تم نہ کرو. فیصلہ کر لیا اس نے. مجھے لگتا تھا کہ میں تکلیف سے میں جانتا ہوں کہ مجھ سے لڑکی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ دوستو بلال عبداللہ صدف کو اگنور کر رہا ہوتا ہے. صدف اس بات سے بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک بلال عبداللہ اور صدف میں کوئی ایسی ویسی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی نہیں جس کی وجہ سے بلال عبداللہ صدف سے ناراض ہو. بس صدف اس بات کا جواب جاننے کے لیے بلال عبداللہ کے آفس چلی جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے اگر آپ سے ایک بات پوچھو تو آپ مائنڈ نہیں کریں گے. آگے سے بلال عبداللہ کہتا ہے صدف ہزاروں لوگ میرے بارے میں برائیاں بیان کرتے ہیں, میں نے کسی ایک شخص کی بات کو دل پہ نہیں لیا تو تم کر لو کیا فرق پڑتا ہے. صدف کہتی ہے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنے والی, بس آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ مجھے کل سے اگنور کر رہے ہیں, وجہ جان سکتی ہوں. دوستو بلال عبداللہ مسکراتا ہے اور صدف سے کہتا ہے آپ نے یہ کیسے جان لیا میں آپ سے ناراض ہوں. صدف کہتی ہے ظاہری سی بات ہے آپ مجھ سے کل سے بات نہیں کر رہے, میرا حال تک نہیں پوچھا تو اس کا مطلب کیا ہے. بلال عبداللہ کہتا ہے تو آپ وجہ جاننا چاہتی ہیں. صدف کہتی ہے جی بالکل. بلال عبداللہ کہتا ہے تو سنو, آپ نے مجھے اس گمان کی وجہ سے شادی نہیں کی کہ میری لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے, میں شراب پیتا ہوں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں بھی اپنے باپ کی طرح آپ کو یوز کر کے کاغذ کی ردی کی طرح یوز کر کے پھینک دوں گا. صدف کہتی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, بس میں نہیں آپ کو سمجھ پائی. بلال عبداللہ کہتا ہے صدف جتنی آپ میچور ہیں, جتنی آپ سینسیبل لڑکی ہیں, مجھے نہیں لگتا آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی. دوستو صدف ابل آ کر وہ سچ بتا دیتی ہے جو ہمشا نے عمار اور صدف کو بلال عبداللہ کے خلاف مس گائیڈ کیا تھا. پھر دوستو صدف بلال عبداللہ سے یہ کہتی ہے کہ ہمشا نے ان کو بلال عبداللہ کے خلاف مس گائیڈ کر دیا تھا. آگے سے بلال عبداللہ کہتا ہے تو آپ ہمشا کی باتوں میں آ گئی. دوستو اتنے میں اچانک ہمشا بھی آ جاتی ہے. بلال عبداللہ ہمشا کو ویلکم کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے آئیے ہمشا. دوستو ہمشا بلال عبداللہ کے یہ تیور دیکھ کر حیران ہی رہ جاتی ہے. بلال عبداللہ ہمشا سے کہتا ہے ہمشا مجھے آپ سے اس جیسی حماقت کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. ہمشا کہتی ہے سر آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. بلال عبداللہ کہتا ہے ہمشا آپ نے کس حق سے صدف سے یہ کہہ دیا کہ میں صدف کو بھی اپنے باپ کی طرح استعمال کر کے اسے طلاق دے دوں گا. دوستو ہمشا معصوم اور بھولی بننے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور اس سے کہتے ہیں نہیں سر صدف جھوٹ بول رہی ہے, میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا ان سے, یہ خود ہی عمار سے پیار کرتی تھی. دوستو آگے سے صدف بول پڑتی ہے اور ہمشا سے کہتی ہے ہمشا یہ بات تم مت بولو, اس بات کا پتہ عمار کو بھی ہے. دوستو ہمشا صدف کے گلے پڑنے کی کوشش کرتی ہے, یہاں تک کہ اس پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. پھر بلال عبداللہ ہمشا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں نے تو آپ سے ہر باتیں اس وجہ سے شیئر کی تھی تاکہ آپ مجھے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں, لیکن آپ نے ہی میری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے. پھر دوستو عمار بھی آ جاتا ہے. عمار کو سچویشن کا اندازہ ہو جاتا ہے یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے. پھر صدف عمار سے کہتی ہے ویسے تو میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی, بس تم سر بلال عبداللہ کو یہ بات بتا دو ہمیں بلال عبداللہ کے بارے میں کس نے مس گائیڈ کیا تھا. عمار کہتا ہے اوبویسلی ہمشا نے ہمیں مس گائیڈ کیا تھا, یہ ہم سے یہ کہتی تھی کہ بلال عبداللہ صدف کو اس لیے کروڑوں روپے دے رہا ہے تاکہ وہ صدف کو اپنی طرف مائل کر سکے. پھر دوستو ہمشا سب کے سامنے بہت ہی شیم فیل کر رہی ہوتی ہے. بلال عبداللہ ہمشا سے کہتا ہے آپ پلیز یہاں سے جا سکتی ہیں. دوستو پھر عمار بھی چلا جاتا ہے. صدف بلال عبداللہ سے ایکسکیوز کرتی ہے کہ وہ واقعی ہی اپنی اس حماقت پر بہت شرمندہ ہے. دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا, ساتھ میں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا.